جی السلام علیکم. میرے ساتھ آج فہیم بھائی ہیں اور ان کے بھائی جو ہیں ای کامرس کا کام کرتے ہیں. کچھ عرصے پہلے وہ 5,000 کی نوکری کرتے تھے. اب انہوں نے گاڑی بھی خرید لی ہے, پیسے بھی اچھے بنا لیے ہیں اور یہ خود عالم دین ہے ماشاء اللہ. اور اس سال یہ گریجویٹ کر جائیں گے تو مولانا بن جائیں گے. مولانا فہیم کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں کے کالج کو جوائن کیا اور آپ نے نیت کری کہ آپ ہم سے کچھ سیکھیں اور جا کے اپنے علاقے میں جا کے سمجھائیں. اور مجھے آپ کی وہ کہانی بڑی زبردست لگی. آپ خود ہی اپنے الفاظ میں سمجھائیے کہ آپ آئے یہاں پر اور آپ نے کتاب دیکھی اور پھر آپ لاہور گئے اور آپ سے پھر گاؤں نہیں گایا گیا, آپ دوبارہ بس میں بیٹھ کے واپس آ گئے. یہ بھی بڑی, اور ایڈمیشن لے لیا یہاں پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. بتائیے تھوڑا سا کون سی کتاب تھی, اس کے اندر کیا آپ نے ایسا دیکھا, وہ بھی ان کو بتائیے اور مجھے بھی بتائیے, میں بھی خوش ہوں. سر جی میں کسی کام کے سلسلے میں آگے پشاور گیا ہوا تھا, تو واپس پہ کافی دیر سے میں ریسرچنگ میں ہوں بھی, کہیں نہ کہیں مجھے ملاقات ہو جائے سر ریحان صاحب سے. تو وہ مفتی احسن صاحب ہیں, انہوں نے کہا بھی سر ریحان صاحب اسلام آباد کیمپ میں ہیں, انہوں نے میری اکیڈمی میں ایک کورس بھی کروایا ہے آن لائن. پھر میں ادھر اسلام آباد آیا ہوں تو پوچھتا چاہتا یہاں تک پہنچا. پھر یہاں بس 2 نفل پڑھے یہ مسجد علی المرتضیٰ میں. میں نے کہا سر ریحان صاحب سے ملاقات ہو جائے میری کسی طرح. پھر وہاں میں نے بیگ وغیرہ اپنا سامان رکھا تھا, کہ مولانا صاحب ملے. میں نے ان کو کہا بھی یہ آپ کے پڑوس میں اسکول ہے تو میں نے اس کا وزٹ کرنا ہے, اگر آپ کا کوئی جان پہچان ہے تو ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا آپ میرے بھائی کے آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا ضیاء اللہ صاحب کو؟ میں نے جی دیکھی ہے. کہتے ان کا بہت تعلق ہے, ہم آپ کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں. میرے دل میں اور خوشی پیدا ہوئی. میں نے کہا چلیں جی کام بن رہا ہے. تو پھر وہ مولانا ضیاء اللہ صاحب بازار گئے ہوئے تھے, وہ نہیں آ سکے. پھر میں خود آیا. یہاں کر آپ کی طبیعت ناساز تھی, ملاقات نہ ہو سکی. یہ میں نے کتاب جیسے ہی دیکھی ہے تو یہ کتاب ایسی ہے جیسے مطلب بچے کو انگلی سے پکڑ کر چلانا سکھایا تھا, چلانے کے بعد پھر وہ دوڑ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کتاب ایسی ہے, شروع سے شروع ہوتی ہے. ابھی آپ نے میرے لیے آپ کی رائے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے 2 بھائی بہت اچھا کماتے ہیں ای کامرس سے. جی تو آپ ای کامرس کو خود بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, کمپیوٹرز کو خود بھی سمجھتے ہیں. جی ٹپیکل مولوی آپ نہیں ہیں. جی ٹپیکل مولوی جو ہوتا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. تو آپ اس کا جائزہ لے کے ذرا میں چاہتا ہوں کہ صحیح طرح بتائیں کہ اس میں کیا کیا کس طرح سے سمجھایا ہم نے, جو آپ کو سمجھ آیا. ہمیں تو پتہ ہے ہم نے کیا بنایا, لیکن کھانے والے تو آپ ہیں. بالکل سر جی. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچے ایسے ہیں وہ اچھا خاصا ارن بھی کر رہے ہیں, لیکن جس طرح کہتے ہیں نا وہ لکیر کے فقیر ہیں. ان کو آتے ہیں, بتایا جاتا ہے یہ امیزون ہے, اس طرح پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کرنی ہے, لسٹ کرنی ہے. ہن دباؤ ہن دباؤ ہن دباؤ, ہاں بس وہ ہے. اب جس طرح کہتے ہیں نا شروع سے, اب ان سے ڈیفینیشن پوچھی جائے ای کامرس کی کیا ہے تو ان کو نہیں پتہ. میں جانتا ہوں کہیں سے, میں نے پوچھا بھی ہے. یہ ایک کتاب ایسی ہے جس کے اندر یہ سب سے پہلے ہم نے وہ لیپ ٹاپ کو, کروم کو, پی سی کو اوپن کرنا ہے تو اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر آگے چلتا چلتا ارننگ تک کا سلسلہ سارا اسی کتاب کے اندر ہے. اس وجہ سے یہ مجھے اچھی لگی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا ماجرا, آپ بھی بتا رہے تھے کہ تو پھر ادھر آیا, میں کتاب وغیرہ دیکھی. میں جیسی کتاب دیکھی میں نے کہا میں نے یہ کتاب لے کے جانی ہے. میم نے بولا ٹھیک ہے آپ کتاب لے جائیں. میں سارے راستے پر یہی دعا کرتا گیا کہ گھر والے مجھے اجازت دے دیں. تو میں نے مصلی بھی سنانا تھا اس دفعہ. پھر ایک کورس ہے تجوید کا, وہ بھی میں نے کرنا تھا. اس کی میری رجسٹریشن بھی ہو چکی تھی لاہور کے اندر. تو میں نے کہا یار یہاں یہ سنہری موقع ہے. پھر میں نے یہ شروع ہو جانا ہے درس نامی کا آخری سال. پھر پتہ نہیں وہ زندگی رہے یا نہ رہے. میں 23 سال کے ہوتے تو رہنے ہیں, تو بچے بھی بنانے ہیں زندگی کا سر کون سا پتہ. تو میں لاہور سے ادھر جی صبح 3 بجے پہنچا ہوں. رات کا سفر کیا, جیسے فجر پڑی سو گیا. 11 بجے بھائی کو فون کیا, میں نے کہا اس طرح میں نے ایڈمیشن لینا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. میں نے کہا ابھی اب میں گھر بھی نہیں آؤں گا, آپ سامان میرا بھیج دیں. پھر انہوں نے پاک پتن سے گاڑی پہ سامان بھیجا, لیپ ٹاپ میرا, کپڑے وغیرہ. وہ رات 10 بجے پہنچے ہیں. پھر میں نے 11 بجے 12 بجے ریاضی اڈے پر انتظار کیا. 12 بجے پھر گاڑی بیٹھ گئے, ادھر 5:30 پہنچ گئے. تو پھر 9 بجے ادھر اسکول میں تھا. یہ پرسوں کی بات ہے, اب میں نے سٹارٹ کر دی. کمال ہے, تڑپ اچھی ہو تو بندہ پہنچ ہی جاتا ہے. جی اچھا, آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ سر جی ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ اللہ والا کیوں ہے؟ یار یہ تو مجھے پتہ نہیں, 13 جنریشن سے ہے. اور کوئی ہمارے کوئی بزرگ تھے, انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا, یا ہو سکتا ہے وہ آلو بیچتے ہوں, تو جب مسلمان ہوئے ہوں گے تو آلو سے اللہ والے بن گئے. یہ 2 کہانیاں ہم نے سنی ہیں, اس لیے پتہ نہیں. میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں نہیں سر جی, یہ نہیں ہو سکتا. کہ میں تو پہلے بھی یہ دوستوں میں بھی کہتا ہوں اور اپنے دل میں بھی کہ آپ انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں. چلیں, آپ کو لگتا ہے میں 2 نمبر ہوں, ایسے میری بیوی کو بتا دیے گا میری فرشتہ. نہیں جی,
اور دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے سے ایجاد ہو تو اس کی کاپی کرنا آسان ہوتا ہے. جس طرح ابھی یہ اسکول ہے، بہت سارے لوگ، تقریباً میرے اندازے میں یہ 30 سے 40 لوگ وزٹر ڈیلی بیس پہ آتے ہیں. پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں سے وزٹ کرنے نہیں آ رہا ہے. وہ آ کے اب ان کے لیے یہ کتاب بنی بنائی پڑی ہے، تو جا کے لگا دیں گے، یہ شروع کر دیں گے. تو ایک چیز کا ایجاد ہی نہیں تھا، تو پھر آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور کیسے آپ نے یہ بنایا، قدم اٹھایا؟ جی شاید میری کھوپڑی میں کچھ خرابی ہے، اور مجھے چیزیں مکس کرنے کا شوق ہے. اور اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو راکٹ سائنس ہو نا. جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں، جی تو جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو کوئی ادھر سے یہ چیز ڈالتے ہیں، یہ چیز ڈالتے ہیں، یہ چیز ڈالتے ہیں، یہ چیز ڈالتے ہیں، اور ایک الگ نئی چیز بن جاتی ہے. جی جب ہم ان را مٹیریل کو دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ اس میں ایسا سواد آئے گا، لیکن جب ہم اس کو ڈالتے ہیں، پکاتے ہیں چیزیں کو ریشو کے حساب سے، تو اس میں اچھا سواد آ جاتا ہے. میں نے کیونکہ بہت دنیا دیکھی ہے، 88 کنٹری میں گھوما ہوں، 7 ملکوں میں رہا ہوں. جب آپ کہیں رہتے ہیں، جیسے فرض کیجئے آپ یہاں سے ملیشیا چلے جائیں گے، جی تو ملیشیا جا کے جب آپ کھانا کھائیں گے نا، تو پہلے تو آپ یوں بیٹھیں گے، بدبو آ رہی ہے یار، مزہ نہیں آ رہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑے دن کے بعد آپ کا کوئی دوست چکھائے گا یا چکھ لو، تھوڑے دن کے بعد آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ پہلے کیا تھا کہ اس کھانے کا دماغ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو اس کو مکس کرتے ہیں اور اپنے کھانوں کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ کتاب ہے اور یہ جو اسکول ہے، یہ اسکول میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے. صحیح جی. جو میں نے ساری زندگی چیزیں دیکھی، اچھی سے اچھی چیز دنیا میں کہیں دیکھی، تو مجھے دل چاہتا ہے کہ میں اس اسکول میں لگا دوں. اور جا کے جیسے فار ایگزامپل آپ صرف کمرے سے اندر آئیں گے نا، دروازے سے، تو بتی خود جلتی ہے. بالکل چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جی لیکن ہر جگہ سویڈن میں، ناروے میں لگی ہوتی ہے. حالانکہ ان کے پاس بجلی بھی بہت ہے، پھر بھی لگاتے ہیں کہ جی بجلی ضائع نہیں ہونی چاہیے. جی اب میں جب سے آیا ہوں یہاں 10 دن سے، میں روزانہ کہتا ہوں قاسم بھائی ہر باتھ روم میں ایک لگا دو. سر بتی بند کر دیں گے؟ نہیں، آپ لگا دو. جو اس کا افیکٹ ہے نا بچے کے اوپر، کو اندر جائے گا اور بتی جل گئی، ہاں کس نے جلا دی، پھر وہ باہر جائے گا، بتی بند ہو جائے گی. یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، ضائع ہونے سے بچانا ہے چیز کو. چاہے وہ بہت زیادہ، کہ ہمارے پاس چھت پہ سولر ہے، ہمیں بجلی کا بل نہیں آتا، لیکن ضائع تو ہو رہی ہے نا بجلی، تو اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اسی طرح سے زندگی کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بچوں کا ٹائم ضائع ہم کر رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں نہیں معلوم. بھئی کیوں کا سوال کا جواب آپ کو لینا چاہیے نا. تو یہ اسکول بڑی جہد سے، محنت سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ اچھا سے اچھا آپ آئیں، آپ اس میں کوئی نہ کوئی فلیور ڈال کے جائیں گے. جیسے یہ ڈیزائن ہے، جب یہ میں نے بنایا تھا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اس قسم کے کمرے بناؤں گا. لیکن ایک اللہ نے بندہ بھیجا، وہ میرے لیے ایسے ایسے کمرے بناتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار واہ کمال کر دیا تم نے. تو بس یہ ہو رہا ہے. یہ کتاب جو سامنے رکھی ہے، مجھے ایک اٹلی میں ایوارڈ ملا. میں وہاں ایسے ہی گھوم رہا تھا وینس میں، جو پانی کا شہر ہے نا، اس پہ کشتیاں چلتی ہیں. جی جی تو میں ایک دکان میں گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا وہ مزیدار چیزیں ہیں، میں نے بہت ساری کتابیں خرید لی. میں واپس لایا، واپس رکھی، تو بنائی لائی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا کی کاپی بناؤ. ہم نے کاپی بنائی، مزیدار کاپی بن گئی. تو ہم نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، اسکول کی کتابیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. جی ایسے ہم نے کتابیں بنانا شروع کر دی. تو یہ جو جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پلان میں نہیں ہوتا، اور اپنا پیدا ہو کے تو پلان کر کے تو نہیں پیدا ہوتے. جی اسی طرح دنیا میں اللہ نے ہم سے کیا کام لینا ہے، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. تو آپ دعا کیجیے گا کہ یہ جو مشن ہے کہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، جہالت کا خاتمہ کرنا انشاءاللہ سر. ہے، غصے کا خاتمہ کرنا ہے، خوشی کا اضافہ کرنا ہے، وہ سب ہم کریں گے. اور کچھ لوگ جب بھی ادھر وزٹ کے لیے آتے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا آتے ہیں، میں بھی آفس میں ہوں تو یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس ڈگری نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں اب ڈگری نہیں ہوگی تو وہ میٹرک کی ہوگی، انٹر ہوگا، سب ہوگا، کرائیں گے. جی لیکن ہم ابھی کون سی کلاس میں بچہ لیتے ہیں؟ 5ویں میں لیتے ہیں نا. جی تو 5ویں میں ڈگری کہاں سے آ گئی؟ صحیح جی. 5ویں کے بعد 6ٹھی، 6ٹھی کے بعد 7ویں، 7ویں کے بعد 8ویں، جب تک وہ پہنچ جائے گا کہاں تک؟ 1,40,000. اب میں اپنا مشن پورا کر گیا، پیسے آ گئے اس کے. جی اب اس نے میٹرک کرنا ہے، میٹرک ہم کرائیں گے، انٹر کرنا ہے، انٹر ہم کرائیں گے. اس نے MSc کرنا ہے، اس کا بھی رستہ بتائیں گے. ضرور کریں. سر جی یہ کنفیوژن ہے کہ ہم ڈگری نہیں کراتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اگر آپ پڑھا نہیں رہے تو پڑھے ایگزام کیسے دے گا. ہاں جی یہی سوال ہے کرتے نا. ہیں. جی تو اچھا جو حافظ ہوتا ہے جی
وہ حفظ کرتا ہے اور جا کے ٹھک کر کے اساتذہ میں لگتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے نا. بالکل جی. تو پھر ہمارے میں ساتھ خود 5 پڑھ کر گیا ہوں ٹاٹ اسکولوں میں گاؤں میں, پھر اس کے بعد ڈائریکٹ میٹرک کے پیپر دیے. بتاؤ, جب آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو جنبوت ہیں یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ حدیث نعمت کے طور پر نمبر بھی 976 ہیں, پورے گاؤں میں ٹاپ کیا. کمال ہو گیا. بس اسی طرح ہمارے بچے بھی ٹاپ کریں گے آپ انشاءاللہ جی. اور سر جی جب بھی کوئی بندہ نیا قدم اٹھاتا ہے تو اس کو بہت ساری تکالیف اور مصیبتوں کا اور اس طرح کے لوگوں کی باتوں کا اثر پڑتا ہے. تو آپ پر بھی کوئی ایسا ہے جیسے کسی نے اس طرح کی بات کی ہو کہ آپ کو دل کو لگی ہو تو آپ نے یہ دل میں سوچا کہ مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ میں ہر ہفتے سوچتا ہوں کہ مجھے بند کر دینا چاہیے. صحیح جی. پھر جب یہ میرا خیال آتا ہے تو میں 2 دن کے لیے سو جاتا ہوں. صحیح جی. پھر جب اٹھتا ہوں تو پھر اللہ نے یہاں کرنٹ ڈال دیتے ہیں, پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک بہت ٹیچر کی کہاوت ہے کہ جب بڑا مشن ہو تو تھک جاؤ تو رک جاؤ, صبر کرو, آرام کر لو, پھر چلنا شروع ہو جاتا. کیونکہ اپنی مرضی سے تو خیال نہیں آتا نا, یہ چیزیں اپنی مرضی سے تو نہیں آتی, بس اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر جی یہ شہر والے لوگ ہیں, یہ بڑی مشکل سے اس طرح کے ادارے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, پھر سوچتے ہیں یہ چیزیں. تو ہمارے لیے ایک تو ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں, پھر گاؤں بھی بہت دور دراز گئے, تو کیسے ہم یہ شروع کرائیں کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر پائیں؟ دیکھیں جتنے بھی ہمارے نبی تھے جی, ان کی زندگی سوچو نا کتنی مشکل ہوگی. ہم تو پھر بھی آرام سے ہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 بندے جمع کرنے میں 11 سال لگ گئے. جی, تو مجھے تو 350 ہو گئے 4 سال میں. تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. آج کل کے لوگوں کا اویئرنیس کا لیول بہت ہائی ہے. ہاں ان کو شک ہوتا ہے کہ اس کو کیا ملے گا, یہ کوئی لوٹ تو نہیں رہا مجھ کو, یہ کوئی یہ تو نہیں کر رہا. لیکن آپ کے پاس بچے آ رہے ہیں 35, جی, آپ ان سے شروع کریں. وہاں پر آپ 35 میں سے 5 مانیں گے, 5 کا رزلٹ آئے گا نا تو پھر باقی 10 ماہانہ اور جائیں گے. جیسے ای کامرس لے لیں. جی, ای کامرس آپ جس علاقے سے ہیں, میاں چنو کے علاقے میں صاحبال سے, لوگ 25 سال سے امیزون کا کام, جی, لیکن کوئی بتاتا نہیں تھا. بالکل. یہ تو کرونا بھائی کی مہربانی سے کرونا آیا, تو کرونا کی وجہ سے سنی آیا, سنی کی کو اللہ تعالیٰ نے وائرل کر دیا, اور سنی کی وجہ سے پورا پاکستان امیزون کو جان گیا. بالکل اسی طرح سے ہم آپ کی وجہ سے آپ کا گاؤں جاگے گا. اور آپ تو سکھا رہے ہیں نا, ہم تو دیکھیں ہر چیز ریکارڈ اس لیے کرتے ہیں بالکل جی, کہ لوگ دیکھتے رہیں, سن کے شاید کسی کے دل پہ اثر کر جائے. نہیں تو اقبال چلے گئے 100 سال پہلے اپنی شاعری کر کے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر دے, جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. وہ تو دعائیں مانگ کے چلے گئے. خرد کیا ہے؟ سوچ. ہم پرانی سوچ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور جب پرانی سوچ کو چھوڑیں گے اور جوانوں کو پیروں کا استاد کریں گے. آپ دیکھیں نا یہاں پہ بچے پھر رہے ہوتے ہیں, بچے ٹیچروں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو وہ شاید اقبال کے دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ اسکول بنا ہے. میں اقبال کا کوئی فین نہیں تھا. میں تو جب کرنا شروع کیا تو میرے سامنے شعر آنا شروع ہو گیا. اچھا میں یہ کام کروں, یہ شعر اقبال یہ بھی کہہ کے کہتے ہیں, اچھا یہ بھی کہہ کے کہتے ہیں. اب تقریباً ہمارے اسکول کے ہر چیز کے اوپر پیچھے اقبال کا کوئی شعر فٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جو ہمارا ریسیپشن ہے جی, وہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو اسپیس شپ ہے, جی جی, اس کے اوپر اب میں لکھوا رہا ہوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. جی, تو بھائی ستاروں سے تو اس کے لیے اسپیس شپ چاہیے. بیٹھی ہوئی ہم لوگ بچے یہاں سے فیوچر کے لیے بنا رہے ہیں انشاءاللہ. جی, بس آپ کا سر جی کوئی سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی آپ کا گھر بہت غریب تھا, جی, اور پھر کیسے یہ امیزون میں آ گیا آپ؟ سر جی یہ ہم ٹاٹ اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں, تینوں بھائی ہیں. کوئی اتنی مطلب والدہ بھی محنت مزدوری کرتی تھی, والد صاحب بھی محنت مزدوری کرتے تھے. تو مجھے شروع سے والدہ نے کہا بھی آپ نے نا مدرسے میں جانا. میرا بھی شوق تھا, شاید یہ لوگوں کو بات بولی, میں جھوٹ بول کر مدرسے میں داخل ہوا ہوں. جی اتنا شوق تھا شروع سے ہی پڑھائی کے حوالے سے. تو اب چھوٹا بھائی بھی پڑھنے لگ گیا, بڑا بھی, تو دونوں ہم تینوں سائیول شفٹ ہو گئے. میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو بڑا بھائی اسٹار ٹائل فیکٹری میں یہ جاب کرتے تھے. گاؤں سے شفٹ ہو گئے مدرسے کے لیے؟ وہ جاب کے لیے ہوئے تھے, میں مدرسے پڑھ رہا تھا, باقی گھر والے ادھر ہی تھے. تو وہ 18,000 سیلری تھی اس وقت جی, جس پر وقت وہ جاب کر رہے تھے بڑے بھائی. چھوٹا بھائی وہ کالج سے آتا تھا, آ کے وہ آفس بوائے تھا, 5,000 یا 8,000 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اتنا اس کو ملتا تھا. پارٹ ٹائم یہ کام کرتا تھا. پھر جب کرونا آئے, کرونا کے بعد یہ فیکٹریاں وغیرہ ہر چیز بند ہو گئی, تو پھر بھائی نے آن لائن کام کے حوالے سے سرچنگ شروع کی.
سب سے پہلے یہ کہ میں آن لائن انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کماؤں. پھر تھوڑی بہت ہی ویڈیو دیکھتا رہا, ٹریننگ کرتا رہا فیصل آباد, لاہور میں. اسی طرح کرتے کراتے پہلی دفعہ جو اس کی ارننگ آئی تھی وہ آئی تھی 1400 روپے تھے, غالباً 1400 روپے تھے. اگلے مہینے 9000 تھے. پھر اس طرح کیا کہ نوکری کو 9000 پہ ہی چھوڑ دیا تھا. نہیں اب میں انشاءاللہ کام کر پاؤں گا. اب تو گھر چلے گئے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم گاؤں چلے گئے. تو گاؤں ہم سے دریائے ساتلج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو وہاں انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, نیٹ ورک بھی پاسبل نہیں تھا. تو پھر ہم نے کوئی اپنا پیکج لگوانا, وہ ڈیوائس رکھ کے چھت پہ جانا, کبھی نیچے کبھی اوپر, اس طرح بھائی کرتا تھا. دونوں بھائی پھر وہ ایک روم میں شفٹ ہو گیا. پھر گاؤں کا ایک بندہ آیا, دیکھا تھوڑا سا کام چل گیا. پھر فرید کوٹ آ گئے, 3-4 اور ہو گئے. تو پھر بلڈنگ کرائے پر لی, کرائے پر کام کرتے کہ کوئی 20-25 ہو گئے. پھر ابھی حال ہی میں ابھی 2 منتھ ہوئے ہم نے اپنی جگہ لی. جگہ لینے کے بعد اس کو 2.25 کروڑ کا آفس بنایا الحمدللہ اپنا. تو پھر وہاں پر کام سٹارٹ کیا. 50-60 پلس اسٹوڈنٹ ہیں. چھوٹے بھائی نے ابھی کیا پڑھاتے ہیں؟ ای کامرس ہی, آن لائن کام. اس میں امیزون ہے, آن بائی ہے, ٹک ٹاک شاپ ہے, شاپیفائی ہے, یہ پلیٹ فارم ہے. چھوٹا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے عمر میں. تو اس نے ابھی سے اپنی زمین لے لی, اپنا گھر بنانا شروع کرنے لگا ہے. ویگن آر گاڑی لے لی ہے, عمرہ کر لیا ہے, ابھی چائنا جا رہا ہے اپنے ہی پیسوں پہ. تو بڑا بھائی بھی اسی طرح ہے. تو وہاں مجھے بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا. جو چیز لیتے ہیں میرے لیے بھی پلاٹ زمین کا, اسی طرح میرے لیے بھی گاڑی کا سوچ رہے ہیں, عمرے کا, ہر طرح کا. یہ میرے بھائیوں کی مہربانی ہے جو میں آج تک یہاں پہنچا ہوں. میں ویسے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں زندگی ہوتی ہے چھوٹوں کی. وہ چاہے تو ان کو ہیرا بنائے, چاہے ان کو کیچڑ بنائے. اگر بڑا بھائی شادی شدہ تھا, اگر وہ چاہتا تو کہتا میرے ساتھ بھی آپ کام کرو, یہ فیکٹریوں میں کام کرو, تو آج ہم ادھر نہ ہوتے. اس نے محنت کی ہے. تو اب چھوٹا بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. میں بھی الحمدللہ اس قابل ہوں ابھی بھی کہ میں یہ مدرسے سے واپس جاتا ہوں تو ایزیلی 1,00,000-2 لاکھ میں کما سکتا ہوں. جی جو آپ کے بھائی ہیں جو ای کامرس پڑھاتے ہیں, وہ انہوں نے ای کامرس کا کام چھوڑ دیا یا وہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں, وہ اب تو علیحدہ علیحدہ مینیجر ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے. بھائی تو علیحدہ بس آفس میں ہوتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں کلائنٹ. پڑھاتے بھی ہیں اور اپنی پڑھاتے فزیکل ٹریننگ ہی ہے جی, کوئی پڑھائی نہیں ہے جی. وہی جو ٹریننگ فزیکل وہ بھی کرتے ہیں اور اپنی دکانیں بھی چلاتے ہیں. اپنی کس طرح؟ امیزون پہ, ٹک ٹاک پہ, یا وہ نہیں چلاتے؟ نہیں, خود نہیں, بس صرف سکھاتے ہیں. صرف سکھاتے. سکھانے کے لیے بھی اب مینیجر ہیں, خود بس ڈیل ہی کرتے ہیں. اب لیکن اپنا بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اپنا مطلب اپنا ویئر ہاؤس ہے یو کے اندر جی. چائنا سے پروڈکٹ بن کے جانتے تھے جی, وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ بھی ہے, کچھ امیزون کے, آن بائی کے اور ٹک ٹاک شاپ کے اپنے بھی ہیں, ذاتی بھی ہیں. پڑھانے کا شوق ہے, پڑھاتے پیسوں کے لیے؟ نہیں, ہم نے سر جی یہ آن ریکارڈ ویڈیو ہے. ہم گاؤں میں چیخ کے اب یہ سوال ہوتا ہے ہم سے کہ بھی آپ کے پاس اتنا ہے. وہ قاسم ثنارام ہے, اس نے بھی بھائی کو کہا ہے پارٹنرشپ ہمارے ساتھ کرے. ملتان سے, سہیوال سے لوگوں نے ہم سے کہا ہے, بڑے سارے بھی آپ کسی بڑی سٹی میں کیوں نہیں موو ہو جاتے. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے اپنے علاقے کے لیے کرنا ہے. تو ہم ابھی بھی گاؤں میں بیٹھے ہیں, گاؤں کے لیے کر رہے ہیں. اب میں نے اکیڈمی بھی اوپن کی ہے, تو مجھے بھی ابھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کسی شہر میں ادارہ بنائیں. ابھی میں بلڈنگ شروع کرنے لگے. میں نے کہا نہیں, ہم نے گاؤں میں ہی کام کرنا ہے. تو اب جو لڑکیوں کے لیے کرنا ہے وہ بھی گاؤں کے ہے. بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایریا ہے, علاقہ ہے, وہ خوشحال ہو جائے. صحیح ہے. تو جو آپ پڑھاتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں یا فیس نہیں لیتے؟ اس کی سر 1 ٹائم فیس ہے. فیس بھی اس طرح ہے کہ ہم نے ان کو جو اسپیس دی ہوئی ہے کام کے لیے, اچھی چیئر ہے. جس طرح ایک آنر کی چیئر ہوتی ہے 15,000 کی, ایک بچے کو چیئر لے کے دی ہے, اچھا ٹیبل, نیٹ ورک, اس کو پانی پلانے والا الگ بندہ, صفائی کے لیے الگ. یہ 40,000 روپے یا 35 سے 40,000 فی لیتے ہیں. 1 ٹائم ہے. اوکے. کتنے ٹائم میں سیکھ جاتے ہیں؟ کوئی تو 3 سے 4 منتھ میں بھی سیکھ جاتے ہیں. لیکن ہمارا وہ جو جس طرح کورس کراتے ہیں, ہمارا کوئی نہ آن لائن کبھی بیچ کروایا ہے, نہ اس طرح کورس ٹائپ ہے. فزیکل ٹریننگ ہے. ہم 1 سال کا ٹارگٹ لیتے ہیں کہ 1 سال میں ہمیں, تو 1 سال سے پہلے ہی بچہ ارن کرنا شروع کر دیتا ہے. جو اس منتھ ہے وہ میرے پھپھو کا بیٹا تھا, وہ آن بائی میں جس نے ٹاپ کیا نا, اس کا 2,64,000 آئے ہیں جی. تو کس عمر کے لوگ سیکھ سکتے ہیں؟ بس پی سی کو جانتا ہو, کو تھوڑا بہت ہیلو آئی کو جانتا ہو, تو ہر بچہ ہی ہے. بہت سارے ہیں جی, 10 سال ایزیلی جی کر سکتا ہے. وہ بھی سیکھ سکتا ہے جی, سیکھ لے. تو آپ کے خیال میں جو بچہ یہاں پہ 1 سال گزارتا ہے ریحان اسکول میں, اور وہ ماشاءاللہ کمپیوٹر کا, اے آئی کا, کوڈنگ کا جو ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, اس کو سیکھنا آ جاتا ہے, تو پھر وہ ای کامرس میں گھس جائے. میں دعویٰ کرتا ہوں جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں نا بچے, ان سے یہ 1000 گنا بہتر ہوں گے. کیونکہ ہم گاؤں میں ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں بکریاں چرانے والے, گاؤں کے رہنے والے, وہ 2-2, 3-3 لاکھ کما رہے ہیں. وہ بھی بس یہ لکیر کے فقیر ہیں, ان کو پتہ ہے یہ پروڈکٹ ہنٹ لسٹ یہاں سے کرنی ہے. تو یہ تو بچے بالکل اے آئی کو جانتے ہیں, ایک ایک چیز کو پتہ ہے. تو یہ تو ان سے 1000 گنا بہتر ہے.
تو ابھی بھی بھائی یہ کہتا ہے کہ خدا را میری جان اس طرح چھوڑو کہ آپ خود کلائنٹ ڈھونڈو، اپنی ایجنسیاں بناؤ، لوگوں کے لیے فائدہ کرو، لوگوں کے نصیب اپنے نصیبوں کے ساتھ جوڑو. بس وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں اکاؤنٹ مل گیا، ہماری ارننگ ہو رہی ہے، بس اس تک ہی ہے. تو ہمارے بچے یہ جی ریحان سکول کے میں دعوے سے کہتا ہوں جی انشاءاللہ بہت ای کامرس پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے بندے بھی ہیں جو 4 5 سکول پڑھے ہوئے ہیں، جو کوئی پکوڑوں کی ریڈی چھوڑ کے آیا ہے، کوئی دودھی کا کام کرتا تھا، ہاں امیزون پہ. میرا کزن قاری صاحب ہیں، حالانکہ مدارس کے قاری صاحب ہیں، میرے پھپھو کے بیٹے ہیں، وہ 5 پڑھے ہوئے ہیں، میرے پاس پڑھاتے ہیں الحسن اکیڈمی میں. تو 7 اس منتھ ان کا بھی 80,000 روپے گھر بنایا ہے. کرنے کو بہت کچھ بندہ کر لیتا ہے جی. تو پھر اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ امیزون سے؟ نہیں جی نہیں، ان کو ہم نے امیزون سکھانا نہیں ہے. مطلب ان کو یہ ہے کہ A to Z کسی بھی میدان میں یہ ہرے نا کہ جہاں کہیں جائیں، کسی پلیٹ فارم پہ جائیں، خود اپنی ایجنسیاں بنائیں. اب ان میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی ایجنسی بنا لیں، حالانکہ ان کو اوور آل یہ ہے کہ آپ اپنا بنائیں، جتنا ہو سکے ہم سپورٹ کریں گے. پیسوں کے حوالے سے ہے وہ بھی کہتے ہیں کریں گے. ابھی کچھ ہیں جو ہم سے سیکھ کے گئے ہیں، اپنے دفاتر بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. بھائی پیسے تک انویسٹ کرتا ہے، کہتا ہے بھی اگر کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے، ڈیل نہیں کرنی آتی، وہ بھی میں کرتا ہوں، جتنا ممکن ہو کرتے ہیں جی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام کے اندر برکت ڈالے، آسانی کرے، ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں. اپنا نمبر بتا دیں. جی 0300 پورا 15 16 639. زبردست. کوئی سوال؟ جی سر جزاک اللہ. چلیے ہمارے لیے دعا کر دیں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت فرمائے. ہم اس وقت بہت خسارے میں ہیں، اس سے ہم باہر آ جائیں. اور جو میں خواب لے کے چل رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سکولز اپنے لگا لیں، سسٹم کو سمجھ لیں، آئیں دیکھیں، اور اس کے لیے بھی دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ عز و جل ہمیں 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص سر ریحان اللہ والے صاحب کو عمر خضری عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما. اور مولا یہ جس ویژن کو لے کے جا رہے ہیں ان میں مزید ترقیاں عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو بھی پریشانی ہے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ان پریشانیوں کو دور فرما. جو خسارے آ رہے ہیں ان خساروں کو ہٹا کے یا اللہ کامیابیوں میں ترقیوں میں بدل دے. یا اللہ عز و جل یہ بچوں کے حق میں بہتری سوچ رہے ہیں کہ ہر بندہ خود روزگار اپنا چلائے، اپنا کاروبار چلائے، بجائے اس چیز کے کہ دھکے کھانے سے. یا اللہ عز و جل ان کے اس ویژن کو پورا فرما. مولا تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. یا اللہ عز و جل خلوص نیت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں خصوص بالخصوص ریحان صاحب کو کے لیے. یا اللہ عز و جل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.